جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں خواجہ معین الدین کے ڈرامے تعلیم بالغاں پر، اور اس کا فنی فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ تعلیم بالغاں خواجہ معین الدین نے 1954 میں کالج کے لڑکوں کی فرمائش پہ لکھا تھا، اور اس کا مرکزی خیال تھا وہ دراصل اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہے۔ اس کھیل کے ذریعے دراصل خواجہ صاحب نے ملک کے تعلیمی نظام کا جو ناقص پن ہے اس پہ انہوں نے کھلی چوٹ کی ہے، اور اس ڈرامے کا جو سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے وہ ایک غریب اور مفلس ایک استاد ہے جس کو انہوں نے مولوی محبت علی صاحب کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہلیہ کا کردار ہے، اور یہ جو مولوی محبت علی ہیں وہ صدر مدرسہ ہیں، اور اس کی تنخواہ نہایت کم ہے، اور اسے تمسخر کا طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مولوی صاحب کے شاگردوں میں جو نام ہے ان میں حجام، چائے والا یعنی چائے فروش، قصاب، تانگے والا جیسے مختلف الخیال اور مختلف طبقات کے لوگ شامل ہیں۔ ان استاد شاگردوں کے پاس 3 ٹوٹے ہوئے گھڑے موجود ہیں جس سے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ان گھڑوں پہ لکھا ہوا ہے کہ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم۔ مولوی صاحب کی معاشی جو بدحالی ہے وہ ان کے اخلاقیات پہ بھی نظر انداز اثر ڈالتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ گھریلو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز حرکتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے اور معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ اپنے شاگردوں کی جیب کاٹنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کردار خواجہ صاحب نے بہت ہی زیادہ عمدگی سے اور سوچ سمجھ کے پیش کیا ہے، اور اس کے تعلقات جس قسم کے اس کی بیوی کے ساتھ ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک کم آمدنی والے شخص کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے خیال میں ملک کا آغاز سے ہی یہ المیہ اور دکھ رہا ہے کہ کسی بھی حکومت نے جو تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی محکمہ ہے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ وزارت تعلیم ہمیشہ ان لوگوں کے اختیار میں رہی ہے جو کہ خود ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ آدمی ہوتے تھے۔ اس لیے خواندگی کے معاملے میں ہمارا ملک بعد میں آزاد ہونے والے ممالک سے بھی پیچھے ہے۔ ہماری جو وزارت تعلیم ہے وہ ہمیشہ ان پڑھ اور انگوٹھا چھاپ لوگوں کے پاس رہی ہے، اسی لیے جو ہمارے ہاں خواندگی اور تعلیم کا معاملہ ہے وہ اس حد تک گر چکا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بعد میں آزاد ہونے والے ممالک سے بھی تعلیمی لحاظ سے خاصا پیچھے ہے۔ خواجہ صاحب انگریزی تعلیم اور انگریزی نظام پر اور اس کے برے نتائج پر بھی چوٹ کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کے مدرسے میں جو موجود مٹی کے گھڑے ہیں ان پہ قائد اعظم کے فرمان، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی علامت درج ہے، مگر یہ تینوں جو ہیں وہ ہم پاکستانیوں نے اس وقت فراموش کر دی ہیں۔ خواجہ صاحب کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ پاکستانیوں کی حالت پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں، انہیں طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ مثلا جب مولوی صاحب گھنٹی بجانے کا کہتے ہیں جس پر جو حجام جو ان کا شاگرد ہے وہ اس گھڑے کو جس کینچی سے پیٹنے لگتا ہے جس پر یقین محکم لکھا ہے، تو مولوی صاحب گھبرا کر ڈنڈا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارے ایک یقین محکم رہ گیا ہے، اس کے بھی پیچھے پڑ گیا کم بخت۔ تو خواجہ صاحب تعلیمی نظام پہ جہاں طنز کرتے ہیں تو وہاں وہ کو ایجوکیشن کے بھی خلاف تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ 2 مخالف جنسوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کرنا اور ان کو پڑھانا یہ دراصل برائیوں کے فروغ اور اضافے کا سبب بنے گا۔ خواجہ صاحب مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بھی یاد کرتے ہیں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، مگر جب آج وہ کشمیر کی حالت زار دیکھتے ہیں کہ کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، سب کو اپنی فکر ہے اور کشمیر کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، کشمیر کو ہاتھ سے جب وہ نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ تو خواجہ صاحب امریکی مداخلت کے اور امریکی مداخلت کے بھی خلاف ہیں۔ ان کے خیال میں امریکہ کی مداخلت سے پاکستان کی جو مکمل آزادی اور خود مختاری ہے اس کو شدید قسم کا دھچکا لگتا ہے۔ تعلیم بالغاں کی ساخت میں ایک اچھوتا پن یہ بھی ہے اور ایک نیا پن یہ بھی ہے کہ یہ یک بابی نہیں ہے بلکہ یہ یک منظر ڈرامہ بھی ہے، یعنی اس میں ایک ہی منظر اور ایک ہی باب کا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامے کے آغاز کا منظر ملاحظہ کیجئے کہ ایک شکستہ جھونپڑی جس کے دائیں جانب ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اندر کی جانب جھونپڑی کا زنانہ حصہ ہے،
پردے کے قریب ایک گھڑونچی رکھی ہے جس پر 3 گھڑے رکھے ہیں، 2 ٹوٹے ہوئے اور 1 ثابت۔ اس ڈرامے کی زبان و بیان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کی زبان نہایت سادہ اور بلیغ ہے، ذخیرے الفاظ ہرگز بھاری اور ثقیل نہیں ہیں، اور ان کی کہی ہوئی جو بات ہے اور جو ان کے بیان کردہ چٹکلے ہیں وہ ہر خاص و عام کے لیے لطف اندوز ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ سادگی اور بلاغت ان کے اسلوب کی ایک نمایاں اور اہم ترین خوبی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ مولوی کیا بات ہے بچے ابھی تک نہیں آئے؟ قصاب جی وہ پوسٹ آفس کے پاس جوا کھیلتے ہیں۔ مولوی ارے اسی لیے منی آرڈر وقت پر نہیں آتے۔ اس ڈرامے کے جو بعض مکالمے ہیں وہ فنی کمال کے ثبوت ہیں اور وہ فن کی معراج کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلا جب مولوی صاحب اتحاد، یقین اور تنظیم کے ٹوٹے پھوٹے گھڑے دیکھتے ہیں اور اپنے مدرسے کے طالب علموں کو دکھاتے ہیں تو کلاس کا مانیٹر کھڑا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ مولوی صاحب یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیے؟ مولوی صاحب تعصب سے کہتے ہیں ارے خود ہی توڑ کر پوچھ بھی رہا ہے، تو گدو بندر کا تو نہیں؟ اس پر مانیٹر کہتا ہے ارے واہ میں تو بانس بریلی کا ہوں، بانس بریلی کا۔ یہ ڈرامہ ایک مقصدی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں ان مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس وقت کی مملکت پاکستان کو درپیش تھے اور جن سے مہاجرین کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ خواجہ صاحب جب ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا لہجہ میں تنزیہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی پٹھان، ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل کہتے ہیں کہ ان کے ڈرامے مقصدی ہوتے ہیں اور طنز کے شگفتہ اسلوب کو ہر جگہ نمایاں رکھتے ہیں۔ خواجہ صاحب تمام چھوٹے بڑے ملکی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، ملکی صورتحال ہو یا سیاسی لیڈروں کی نااہلی ہو، وہ تعلیمی نظام ہو یا انگوٹھا چھاپ سیاستدان، وہ بدلتا ہوا نصاب تعلیم ہو یا مسلمانوں کی غفلت اور آرام طلبی ہو، تو خواجہ صاحب ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل کے بقول اسٹیج ڈراموں میں جو شہرت اور مقبولیت خواجہ معین الدین کے ڈراموں بالخصوص تعلیم بالغاں، مرزا غالب بندر روڈ پر، لال قلعے سے لالو کھیت تک کو حاصل ہوئی وہ مثالی ہے۔ شکریہ۔